اس الیکشن پروسیس پہ شب خون مارا گیا، اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی سے اور اس کے ووٹر سے ان کا حق چھینا، انتخابی نشان بلہ چھینا۔ 8 فروری کو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس قوم نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا اور مقبول ترین پارٹی کو 9 کروڑ سے زیادہ ووٹ دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جب ہم اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے تو پھر 26 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے بے گناہ شہریوں کو خالی ہاتھ کارکنوں پر گولی چلائی گئی۔ اسی اسمبلی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ایک ہی جھٹکے میں 36 بل پاس کیے گئے اور اس وقت جو شخص اس کرسی پر براجمان تھا اس شخص نے کہا کہ ان بلز کو، تمام بلز کو پڑھا ہوا تصور کیا جائے۔ آج 15 جنوری ہے، میں سب سے پہلے تو 13 جنوری 2 دن پہلے پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال 13 جنوری کو، آج 13 جنوری کے ہی دن رات کے اندھیرے میں جمہوریت کو اور اس الیکشن پروسیس پہ شب خون مارا گیا، اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی سے اور اس کے ووٹر سے ان کا حق چھینا، انتخابی نشان بلہ چھینا، اور اس دن سے آج دن تک ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ملک جن بحرانوں کا شکار ہے اور دھونس، دھاندلی اور جبر کے ذریعے جو یہ فارم 47 کی حکومت ایک عذاب کی شکل میں اس قوم پر مسلط کی گئی ہے، قوم اس کو بھگت رہی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، صرف 13 جنوری 2024 کو صرف بلے کا نشان نہیں چھینا گیا، اس کے بعد یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اگر کوئی تحریک انصاف کے امیدواران رہ گئے تھے، اس سے پہلے تو 9 مئی سے لے کر اور مجموعی طور پر پچھلے 2.5 سال سے جس فسطائیت کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جس جبر اور ظلم کا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ نے پہلی بار دیکھا کہ جو امیدواران رہ گئے، ان امیدواران نے جب اپنے نامزدگی آروز کے بعد جمع کرانے چاہے تو کس طرح پولیس نے چھینا، کس طرح ان کو لوٹا، ان کو روکا، اور اس کے بعد 8 فروری کو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس قوم نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا اور مقبول ترین پارٹی کو 9 کروڑ سے زیادہ ووٹ دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جناب مجھے ٹائم دیں گے، میں بہت کم بات کرتا ہوں، مجھے ٹائم دیں گے۔ اور آج کا دن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس لیے اہم ہے کہ یہ جمہوریت پہ جو پورا شب خون مارا گیا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے مارا گیا، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کمیشن آف پاکستان آج اپنی سیاہ ترین مدت ختم کر کے گھر جا رہا ہے۔ آج قوم کو یوم تشکر منانا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان میں الیکشن صاف شفاف ہو جائیں تو سارے مسائل کا حل ہو جائے۔ میں مانتا ہوں ماضی میں بھی بہت سارے الیکشن متنازع رہے، لیکن جو دھاندلی، جو جبر اور جو فارم 47 کا نمونہ اس الیکشن میں دیا گیا، اس چیف الیکشن کمشنر نے جو آج مدت جس کی ختم ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ شکریہ، شکریہ، بس اب ہو گیا۔ میں نے یہ کالنگ اٹینشن بھی کرنا ہے۔ نہیں شازیہ مری صاحب تھوڑا بریف پلیز۔ بہت شکریہ، آپ کو 4 دفعہ موقع دیا۔ بہت شکریہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب، بہت شکریہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب۔ پھر آپ وائنڈ اپ کریں نا۔ نہیں، پوائنٹ آف آرڈر پہ گھنٹے کی تقریر تو نہیں ہوگی نا۔ 1 منٹ شازیہ مری صاحبہ جی۔ پھر اس کے بعد اس قوم نے دیکھا کہ ہمارے کارکنوں کو، ہمارے قائدین کو، جن کو کم و بیش 2 سال ہو گئے ہیں، وہ بے گناہ جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں،
और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब हम अपना हक मांगने के लिए निकले तो फिर 26 नवंबर को आपने देखा कि हमारे बेगुनाह शहरियों को खाली हाथ कारकुनों पर गोली चलाई गई। स्पीकर साहब, आखिरी बात ये है, आखिरी बात प्लीज, आखिरी बात ये है कि हमारा मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई के वाकया पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हमारे बेगुनाह कारकुनों को, कायदीन को रिहा किया जाए और इन तमाम मसाइल का अगर कोई हल है तो वो इमरान खान है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हुई थी, यही हुआ ना, और ऑनरेबल ऑपोजिशन मेंबर ने ये कहा कि वो उस आईनी तरमीम पर उन्हें अफसोस है। मुझे अफसोस उनके रवैये पर है, क्योंकि उन्हें याद नहीं है कि इसी असेंबली में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो एक ही झटके में 36 बिल पास किए गए, और उस वक्त जो शख्स इस कुर्सी पर विराजमान था उस शख्स ने कहा कि इन बिल्स को, तमाम बिल्स को पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए। ये पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए के दौर से आज के दौर में इन्हें खुशी होनी चाहिए कि हर बिल पे बात होती है। और 36 बिलों पर उस वक्त इनका सर शर्म से क्यों नहीं झुका जब 36 बिल पढ़ा हुआ तस्वुर कहकर इस असेंबली में पास किए गए। और कौम का बाप ये किसे कहते थे, हमें याद है। कौम का बाप ये किसे कहते थे? हमारे लिए बाबा कौम, हमारे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इनके जो कौम के बाबा थे उन्होंने इन्हें सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो आज ये 9 मई के वाक़े के ऊपर धनधनाते फिर रहे हैं। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन है और वो स्याह दिन ही रहेगा जब तक कि ये आइंदा तौबा ना करें।